کسی تاخیر کے جمعیت علماء مہاراشٹرا کے صدر محترم مفکر قوم و ملت حضرت مولانا حلیم اللہ قاسمی دامت برکاتہم العالیہ کو بڑے ادب و احترام سے اس شعر کے ساتھ گزارش کروں گا کہ آپ آئیں اپنے واعظانہ ناصحانہ کلمات سے ہم سب کو نوازیں کہ کارزار ہستی میں عز و جاہ کی دولت بھیک میں نہیں ملتی، آدمی کماتا ہے۔ حضرت کی شب و روز کی محنت اللہ تعالیٰ نے انہیں خوب نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور قوم و ملت کے لیے اللہ خوب کام لے۔ حضرت سے میں آپ سے بڑے ادب و احترام سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے ناصحانہ گراں قدر قیمتی کلمات سے ہم سب کو نوازیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ یہ افراتفری کا ماحول بند کریں خاموشی سے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بادروا بالاعمال فتنا كقطع اللیل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، عزیز طلبہ اور پردے کے پیچھے تشریف فرما مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، ابھی آپ نے قرآن کریم کی عظمت، اس کے حقوق، اس کے تقاضے سے متعلق بڑی ہی جامع، مدلل اور مبسوط تقریر ہندوستان کے مشہور عالم دین حضرت مولانا محمد اسجد ندوی دامت برکاتہم العالیہ سے سماعت فرمائی ہے۔ اس وقت میں نے آپ حضرات کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد پڑھا ہے، اسی سے متعلق کچھ ضروری گزارشات عرض کرنی ہے۔ آج پوری دنیا میں خاص طور سے ہمارے ملک میں جہاں بھی آپ جائیں اور جس شخص سے بھی گفتگو کریں، جس مجلس میں بھی آپ شریک ہوں، تو ایک بات کا تذکرہ ضرور آتا ہے کہ اس وقت دنیا کے حالات بہت بگڑ چکے ہیں۔ خاص طور سے امت مسلمہ پوری طرح سے دشمنان اسلام کے نرغے میں ہے، اور ہر آنے والا دن ایک نئی آزمائش اور ایک نیا مسئلہ لے کر آتا ہے۔ ان حالات سے یہ امت کیسے نکل سکتی ہے اور ان حالات کا مقابلہ کیسے کر سکتی ہے، یہ سیمیناروں کا موضوع ہے، جلسوں کا موضوع ہے، اور علماء اس وقت اس موضوع پر
امت کی رہنمائی فرما رہے ہیں، حالات کا تجزیہ بھی کر رہے ہیں، اور یہ بھی امت کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان مشکلات سے اور ان حالات سے امت کیسے نکلے گی، ان کا علاج کیا ہے، ان حالات کی اصلاح کیسے ہوگی۔ میرے بزرگوں، جو کچھ حالات اس وقت پوری دنیا میں ہیں اور ہمارے ملک میں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ان حالات کے آنے کی اطلاع علماء امت کو، دینی رہنماؤں کو پہلے سے نہیں ہے۔ مدنی آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو قیامت تک آنے والے جو حالات ہیں، جو مسائل ہیں، جو مشکلات ہیں، ان سے آگاہ فرمایا ہے، اور ان کا حل بھی آپ نے تجویز فرمایا ہے۔ اس لیے جب اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو ہر دور میں اس دور کا مسلمان حالات سے نبرد آزما رہا ہے۔ عام طور سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حالات نہیں تھے، جبکہ میرا اپنا ناقص علم یہ کہتا ہے کہ یہ دنیا حالات ہی کے نتیجے میں انسانوں سے آباد کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل فرمایا، پھر جب اس دنیا میں ان کو بھیجنا ہوا تو جنت میں حالات ہی ایسے پیدا ہوئے کہ جس درخت کے قریب جانے سے ان کو منع کیا گیا تھا، اس درخت کا پھل کھا لیا، اور پھر وہ اس دنیا میں بھیج دیے گئے۔ یہ حالات تھے جس کی وجہ سے یہ دنیا آباد ہوئی، اور جب سے یہ دنیا آباد ہے اس وقت سے حالات آتے اور جاتے رہے ہیں، اور قیامت تک اسی طرح حالات آتے اور جاتے رہیں گے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سالہ مکی زندگی حالات ہی میں گزری۔ کیسے کیسے حالات آئے، آپ سیرت پڑھتے ہیں، واقعات سنتے ہیں۔ پھر مکہ سے طائف کا آپ کا سفر، اور پھر مدینہ آنے کے بعد حالات مزید پیچیدگی اختیار کر لیتے ہیں۔ اب تک تو مکہ میں ایک کھلا ہوا دشمن تھا، مدینہ تشریف لانے کے بعد وہ کھلا ہوا دشمن تو اپنی جگہ پر باقی رہا، دھمکیاں دیتا رہا، مدینہ والوں کو ڈراتا رہا اور دھمکاتا رہا کہ ہمارے جس آدمی کو تم نے پناہ دی ہے اسے نکال دو، ورنہ ہم حملہ کریں گے، تمہارے شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، عورتوں کو بیوہ اور بچوں کو یتیم بنا دیں گے۔ اس طرف سے دھمکیاں ملتی رہیں، اور ادھر مدینے کے حالات تھے کہ مدینے میں پہلے سے موجود یہودیوں کے 3 قبیلے جو اس انتظار میں تھے کہ نبی آخر الزماں کی بعثت اور ان کی آمد ہونے والی ہے، اور جس طرح اب تک تمام نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے،
یہ آخری نبی بھی ہمارے ہی خاندان میں پیدا ہوں گے، اور وہ مدینہ کے اوس و خزرج کے لوگوں کو ڈرایا اور دھمکایا کرتے تھے کہ ان قریب نبی آخر الزماں کی بعثت ہونے والی ہے، ہم ان کے ساتھ مل کر تم سے مقابلہ کریں گے۔ لیکن جب آپ مدینہ تشریف لے آئے تو یہ یہودی یہ جاننے کے باوجود کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ ہی اللہ کے وہ رسول ہیں جن کی بشارت اللہ نے تورات میں دی ہے، یہ جاننے کے باوجود صرف اس بنیاد پر کہ وہ ان کے خاندان میں کیوں نہیں پیدا ہوئے، وہ بنو اسماعیل میں کیوں پیدا ہو گئے، ان کے دشمن ہو گئے۔ صورتحال یہ ہو گئی کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور قباء میں ان کا قیام ہوا، مدینے میں یہ خبر پہنچی تو میرا باپ حوی ابن اخطب اپنے بھائی کے ساتھ صبح ہی نکلا اور قباء چلا گیا۔ شام کو دونوں واپس آئے، ان کی واپسی ہوئی اور ان کی آمد اس طرح ہوئی کہ ان کی چال دیکھ کر میں سمجھ گئی کہ ان کے پاس کوئی اچھی خبر نہیں ہے۔ میرا باپ اور میرا چچا مجھ سے اتنا پیار کرتے تھے کہ میں کسی بھی حال میں ہوتی تھی، یہ جب باہر سے آتے تھے تو مجھ کو اپنی گود میں اٹھا لیتے تھے، جس کی وجہ سے ان کے کپڑے گندے ہو جاتے تھے۔ لیکن آج جب یہ دونوں واپس آئے تو خاموشی کے ساتھ گھر میں داخل ہو گئے، اور میں ان کی طرف ابا اور چچا کہتی ہوئی بڑھی، لیکن میری طرف دونوں نے کوئی توجہ نہیں دی۔ تھوڑی دیر دونوں خاموش رہے۔ میرے چچا نے پھر میرے باپ سے پوچھا، کیا یہ وہی ہے؟ میرے باپ نے کہا، ہاں یہ وہی ہے، یعنی وہی نبی ہے جس کی آمد کی بشارت ہماری کتاب تورات میں دی گئی ہے، یہ وہی ہے۔ چچا نے کہا، پھر آپ کا کیا خیال ہے؟ تو میرے باپ نے برجستہ کہا، انکار، تکذیب، ہم ان کی نبوت نہیں تسلیم کریں گے، ان کی رسالت کا اقرار اور اعلان نہیں کریں گے، عداوت عداوت عداوت، دشمنی دشمنی۔ یہودیوں کے تینوں قبیلے دشمن ہو گئے، اور پھر اوس و خزرج کے لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ بھی پیدا ہو گئے جو بظاہر کلمہ پڑھتے تھے لیکن وہ دل سے مومن نہیں ہوئے، یعنی منافقین کا ایک گروہ تیار ہو گیا۔ ایک طرف مکہ کے مشرکین جو دشمن تھے دشمن رہے، مدینہ آنے کے بعد دشمنوں کی تعداد میں اضافہ ہوا، یہود دشمن بنے، منافقین دشمن ہوئے۔ پھر مدینے کے جو 10 سال ہیں، یہ پورے 10 سال کا جائزہ لیا جائے تو طرح طرح کے حالات ان دشمنوں نے پیدا کیے۔ بدر کا معرکہ، وحد کا معرکہ، خندق کا معرکہ، جو یہ جنگیں ہوئیں، یہ معرکے لڑے گئے، ان حالات کی وجہ سے یہ ساری صورتحال پیش آئی۔ تو یہ کہنا بالکل بجا ہے کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری 23 سالہ نبوی زندگی حالات کے درمیان ہی گزری ہے، اور انہی حالات کے درمیان ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو کھڑا کیا ہے، اس امت کی تربیت کی ہے، اور یہ امت تیار کی ہے، اور اس امت کو بھی حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے ہی اللہ نے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اس امت کے فرض منصبی میں سے 2 فرض اس کے ذمے لگائے گئے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر حالات سے مقابلہ کرنے کا ایک عنوان ہی تو ہے۔ برائیوں سے لڑنا،
نیکیوں کو پھیلانے کی کوشش کرنا، یہ حالات سے نبرد آزمائی تو ہے، یہ حالات سے پنجہ آزمائی ہی کا ایک نام تو ہے، ایک عنوان ہی تو ہے۔ لہذا یہ امت حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے ہی اس دنیا میں برپا کی گئی ہے، تو پھر ایسا کیسے ممکن ہے کہ اس امت کے اوپر حالات نہیں آئیں گے؟ حالات آئیں گے، آئے ہیں، آئے تھے، اور حالات قیامت تک اس امت پر آتے رہیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، آپ کے جاتے ہی کس طرح کی آگ بھڑکی ہے جزیرۃ العرب میں، ایسا لگتا تھا کہ اسلام کا چراغ اب بجھا کہ تب بجھا۔ مدینے کے اوپر ہر آن اور ہر لمحہ حملے کا خطرہ موجود ہے۔ ان حالات میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان لوگوں سے جنہوں نے ارتداد کا راستہ اختیار کیا تھا اور جو جھوٹے نبیوں کے پیروکار بن گئے تھے، اور جن لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا، سب لوگوں سے اعلان جہاد کیا، اور دوسری طرف یہ بھی اعلان فرما دیا کہ اسامہ بن زید کی سربراہی میں جو لشکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمایا تھا، جو آپ کی بیماری کی خبر سن کر رک گیا تھا، اب وہ لشکر محاذ پر جائے گا۔ مدینے میں فوج کی سخت ضرورت ہے، دشمن کسی وقت بھی حملہ آور ہو سکتا ہے، لیکن صدیق اکبر کا فیصلہ ہے کہ وہ لشکر محاذ کی طرف روانہ ہوگا جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمایا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا اس وقت کیا حال ہے؟ اب تک تو صحابہ نے یہ دیکھا تھا کہ ہر موقع پر عمر سخت ہیں، لیکن آج صحابہ صدیق اکبر کا ایک نیا چہرہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بالکل چٹان کی طرح اپنی جگہ پر قائم ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول کے خلیفہ، جن لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا ہے وہ کلمہ تو پڑھتے ہیں، نماز تو پڑھتے ہیں، صرف زکوٰۃ دینے سے انکار کیا ہے، ان سے جہاد کیسے کیا جائے گا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اجبار فی الجاہلیت و خوار فی الاسلام یا عمر، عمر تو زمانے جاہلیت میں بڑا بہادر تھا، بزدل ہو گیا۔ پھر ایک جملہ کہا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے، وہی جملہ تاریخ عظیمت کا عنوان ہے، اور وہی جملہ صدیق اکبر کا ہر ایمان والے کا سبق ہونا چاہیے، اسے اپنے دل میں نقش کر لینا چاہیے، اور اسی پر مر مٹنے کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے۔ صدیق اکبر نے کہا تھا اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، میں زندہ رہوں اور دین میں کمی کی جائے، ابو بکر کے زندہ رہتے ہوئے دین میں کمی نہیں کی جائے گی۔ فرمایا خدا کی قسم، یہ لوگ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹ دیتے تھے لیکن اونٹ باندھنے کی رسی دیتے تھے، اگر ان لوگوں نے مجھے اونٹ دیا اور اونٹ باندھنے کی وہ رسی نہیں دی تو میں اس رسی کو لینے کے لیے بھی ان سے جہاد کروں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو بھی شرح صدر نصیب فرمایا۔ پھر یہ بھی عرض کیا گیا اے خلیفہ رسول، اس وقت مدینے کو فوج کی ضرورت ہے، اسامہ بن زید کو ابھی آپ روک دیجئے، حالات سازگار ہو جائیں گے پھر ان کو بھیجئے۔
آپ نے فرمایا جو پرچم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے باندھا ہے، ابو بکر کی یہ مجال نہیں کہ اس پرچم کو کھول سکے۔ اسامہ بن زید کا لشکر جائے گا اور اسی وقت جائے گا، چاہے مدینہ کا یہ حال ہو جائے کہ ابو بکر کی بوٹیاں نوچ لی جائیں، تب بھی اسامہ بن زید کی سربراہی میں جو لشکر اللہ کے رسول نے محاذ کی طرف روانہ کیا ہے وہ جائے گا۔ وہ لشکر روانہ کیا گیا۔ اب دیکھیے اللہ کی قدرت دیکھیے، جب لشکر روانہ کیا گیا تو اس کا کیا اثر پڑتا ہے دشمنان اسلام پر۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈالی کہ یہ وقت تو ایسا ہے کہ لشکر کی زیادہ ضرورت ہے مدینے میں، اس کے باوجود لشکر محاذ کی طرف بھیجا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بڑا لشکر مدینے میں چھپا کر رکھا گیا ہے۔ ہمیں یہ دھوکہ دیا جا رہا ہے کہ ہم یہ سمجھ کر کہ مدینہ لشکر اور فوج سے خالی ہے، مدینے کے اوپر حملہ کریں اور ان کی لپیٹ ان کی چپیٹ میں آ جائے۔ انہیں حملہ کرنے کی ہمت نہیں ہوئی، مدینے پر چڑھائی وہ نہیں کر سکے۔ یہ حالات تھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں۔ مورخین اسلام یہ لکھتے ہیں کہ دو طرح کی تاریخ اسلام میں دو موقعوں پر ایسے حالات آئے ہیں کہ اسلام کے وجود کے لیے خطرہ پیدا ہو گیا، اسلام باقی رہے گا یا نہیں رہے گا۔ ایک تو یہ موقع ہے، اور دوسرا موقع جب تاتاریوں نے عالم اسلام پر حملہ کیا تھا اور 2/3 عالم اسلام کو انہوں نے اپنے گھوڑوں کے سموں ترے روند ڈالا تھا۔ بغداد جو دارالخلافہ تھا اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی، لاکھوں مسلمانوں کو شہید کیا تھا اور سروں کے مینار بنائے تھے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ اب مسلمان اس دنیا میں کبھی سر اٹھا بھی سکے گا۔ کتب خانے جلا دیے، شہر کے شہر جلا دیے، کوئی نہیں کہہ سکتا تھا، یہ حالات پیدا ہوئے۔ لیکن مسلمان، قرآن قیامت تک کے لیے باقی رہنے کے لیے آیا، قرآن قیامت تک کے لیے باقی رہنے کے لیے آیا ہے، اور جو لوگ قرآن سے جڑیں گے وہ بھی قیامت تک باقی رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر انہی تاتاریوں میں سے ایسے لوگوں کو کھڑا کیا جنہوں نے اسلام کا جھنڈا بلند کیا۔ اقبال نے اسی کو کہا تھا، ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ میرے دوستو، اس وقت تاتاریوں کی وجہ سے جو عالم اسلام پر حالات آئے تھے، میں کہتا ہوں اس وقت جو حالات ہیں عالم اسلام پر اس سے بھی زیادہ سنگین ہیں، اس سے بھی زیادہ خطرناک ہیں، اس سے بھی زیادہ عالمگیر ہیں۔ اس وقت تاتاریوں کا جو حملہ تھا اس کی لپیٹ میں پورا عالم اسلام نہیں تھا، عالم اسلام کا بہرحال کوئی نہ کوئی حصہ بچا ہوا تھا۔ خاص طور سے آپ کا یہ ہندوستان تاتاریوں کے نرغے میں نہیں آ سکا تھا، ان سے بچا ہوا تھا۔ لیکن اس وقت جو فتنہ ہے، اس وقت جو حالات ہیں، پوری دنیا میں مسلمانوں کے جتنے اپنے ملک ہیں وہاں بھی، اور جو مسلمانوں کے اپنے ملک نہیں کہلاتے، جہاں مسلمان اقلیت میں ہے، وہاں بھی پوری طرح مسلمان نرغے میں ہے، حالات کا شکار ہے۔ میں تو کہتا ہوں گھر گھر میں فتنہ ہے، فرد فرد میں فتنہ ہے۔ یہ فتنہ اتنا عام ہو گیا ہے کہ پہلے ایسا کبھی نہیں تھا۔ ابھی میں بہار گیا تھا، مظفر پور گیا تھا، ہمارے مولانا عبد القدوس حکیمی صاحب تشریف فرما ہے، ان کے وہاں مدرسے میں گیا تھا، تو ایک مولانا اقبال صاحب ہیں جو وہاں کے مدرسہ جامع العلوم میں
شیخ الحدیث ہیں، وہ مدرسہ جامع العلوم جہاں ہمارے حضرت باندوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تعلیم حاصل کی ہے، اس جامع العلوم کے وہ شیخ الحدیث ہیں۔ فتنے کس طرح سر اٹھا رہے ہیں، انہوں نے ایک واقعہ بتایا کہ ایک نئی فیکٹری وہاں قائم ہوئی۔ اس فیکٹری میں کچھ پڑھے لکھے مسلمان بچے، ان کو ملازمت ملی، تو کچھ لوگ اس فیکٹری میں تھے جو ان بچوں کو، جو مسلمان بچے تھے، ان کو بلاتے تھے، چائے پانی ناشتہ ہوتا تھا، اور پھر اپنے قریب ان لوگوں نے کیا۔ پھر اس کے بعد کھانے وغیرہ کا بھی پروگرام چلنے لگا۔ کچھ دنوں کے بعد جب یہ بچے ان کے بالکل قریب آ گئے تو ان لوگوں نے کہا کہ بھائی دیکھیے، ہم لوگ یہاں ہیں، ہمارا کوئی قائد نہیں، ہمارا کوئی رہبر نہیں، ہمارا کوئی سربراہ نہیں، ہمیں کسی نہ کسی بزرگ کے ہاتھ پر بیعت ہو جانا چاہیے، اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے دینا چاہیے۔ ان نوجوانوں نے پوچھا کہ پھر وہ بزرگ کہاں ہیں، کس کے ہاتھ میں ہم اپنا ہاتھ دیں؟ تو ان لوگوں نے بتایا کہ پٹنہ کے اندر ایک بہت بڑے اللہ والے ہیں، اور وہ خلیفہ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے۔ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو چکے ہیں، وہ خلیفہ ہیں ان کے، وہ پٹنہ میں ہیں، ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کرنا ہے۔ پوچھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں؟ تو کہا کہ اورنگ آباد میں، وہی شکیل ابن حنیف۔ اس طرح سے باطل ہمارے درمیان گھس کر محنت کر رہا ہے، محلے محلے میں، گھر گھر میں، کالجوں میں، اسکولوں میں، کمپنیوں میں، کارخانوں میں، اس طرح گھس گھس کر لوگ محنت کر رہے ہیں اور یہ فتنہ پھیلا رہے ہیں۔ تو حالات اس وقت بہت سنگین ہیں۔ پوری دنیا اگر اس وقت کسی کے خلاف متحد ہے تو وہ امت مسلمہ ہے۔ دنیا والوں کے درمیان ہزاروں اختلاف، لیکن ایک مسئلے میں پوری دنیا متفق ہے، مسلمانوں کے خلاف۔ اور اس کی خبر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے دی تھی کہ ان قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ تمہارے اوپر اس طرح ٹوٹ پڑیں گے جس طرح بھوکے دسترخوان پر ٹوٹتے ہیں۔ سوال کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول، کیا ہم اس وقت تعداد میں تھوڑے ہوں گے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا بل انتم یومئذ کثیر، اس وقت تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی۔ وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، لیکن اس وقت تمہارا حال بالکل سیلاب جس طرح بہت سے کوڑا کرکٹ بہا کر کنارے لے آتا ہے اور پھر وہ سیلاب کے پانی کی لہروں پر ادھر ادھر ہوتے رہتے ہیں، ان کا کچھ وزن نہیں ہوتا، ٹھیک اسی طرح تمہارا بھی حال ہو جائے گا، تمہارا کوئی وزن نہیں ہوگا، تمہاری کوئی قیمت نہیں ہوگی۔ کیا آج ٹھیک یہی صورتحال دنیا کے مسلمانوں کی نہیں ہے؟ 50 سے زائد مسلمانوں کے اپنے ملک اس دنیا میں موجود ہیں، اور روئے زمین کا وہ حصہ جو معدنیات کے ذخائر سے مالا مال ہے وہ اسلامی ملکوں کے پاس ہے۔ اس دنیا کا سب سے قیمتی ٹکڑا ان کے پاس ہے۔ ایشیا اور یورپ کو جوڑنے والی آبی شاہراہ ان کے پاس ہے، لیکن اس کے باوجود آج مسلمان ملکوں کا حال کیا ہے؟ میں انہیں اسلامی ملک نہیں کہتا، مسلمانوں کا ملک کہتا ہوں۔ اسلامی ملک کون ہے اس دنیا میں اس وقت؟ ان کا حال کیا ہے؟
وہ اپنے گھر میں بھی آزاد نہیں ہے، اپنے ملک میں بھی ان کی جو پالیسیاں بنتی ہیں ان پالیسیوں کو بنانے میں وہ آزاد نہیں ہے۔ وہ اپنے مغربی آقاؤں کے اشارے پر ملک کیسے چلے گا، گدی پر کون بیٹھے گا، کون بادشاہ ہوگا، کون اس کا ولی عہد ہوگا، مغربی ملکوں کے آقاؤں کے اشارے پر یہ ساری باتیں طے ہوتی ہیں۔ اتنے بے بس اور اتنے لاچار ہیں یہ امت مسلمہ، اپنی پوری تاریخ میں کبھی اتنی بے بس اور لاچار نہیں ہوئی تھی جتنی آج ہے۔ یہ صورتحال ہے میرے دوستو۔ میں نے ایک حدیث پڑھی ہے، وہ اس وقت کے حالات کی پوری نشاندہی کرتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم۔ اے لوگو، رات کی تہ بتہ تاریکیوں جیسے فتنوں کے آنے سے پہلے اعمال کر لو، موقع ہے ابھی، اعمال کر لو۔ وقت آئے گا کہ آدمی صبح جب اپنے بستر سے اٹھے گا تو ایمان والا ہوگا، اور شام ہوتے ہوتے اس کے حالات بدل جائیں گے، وہ منکر ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا۔ شام کو جب بستر پر سوئے گا وہ ایمان والا ہوگا، اور صبح کو جب اٹھے گا تو اس کے حالات بدلے ہوئے ہوں گے، وہ کافر ہو جائے گا۔ اور حالت یہ ہو جائے گی، یبیع دینہ بعرض من الدنیا، وہ دنیا کے معمولی ساز و سامان کے بدلے اپنا دین بیچ دے گا۔ آج تو بازار لگا ہوا ہے اور دین بیچنے والوں کی لمبی قطاریں ہیں۔ کس طرح لوگ اپنا دین اور ایمان بیچ رہے ہیں، ہم اور آپ اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ چند سکوں کے لالچ میں وہ کس طرح امت مسلمہ کو بیچ رہے ہیں غیروں کے ہاتھ میں، یہ سب ہم اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ صورتحال ہے۔ اس صورتحال کی خبر قرآن کریم نے بھی ہمیں دی تھی۔ قرآن نے کہا تھا، لَتُبْلَعُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا۔ تم ضرور بالضرور آزمائے جاؤ گے، اپنے مالوں کے بارے میں بھی، اپنی جانوں کے بارے میں بھی۔ جانوں کا بھی نقصان ہوگا، مالوں کا بھی نقصان ہوگا، اور اہل کتاب سے، یہود و نصارہ سے اور مشرکین سے تم بہت سی تکلیف دینے والی باتیں سنو گے۔ قرآن کے بارے میں بھی سنو گے، رسول کے بارے میں بھی سنو گے۔ آج دیکھو دنیا قرآن کے بارے میں کس طرح کی افواہات بک رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس پر کس طرح حملے ہو رہے ہیں، ازواج مطہرات پر کس طرح کے حملے کیے جا رہے ہیں۔ قرآن نے کہا تھا کہ تم ان اہل کتاب سے اور ان مشرکین سے بہت سی دکھ دینے والی باتیں، جس سے تمہارے کلیجے پھٹ جائیں گے، تمہارے دماغ معوف ہو جائیں گے، ایسی باتیں تم اپنے رسول کے بارے میں بھی ان سے سنو گے، اللہ کی کتاب کے بارے میں بھی ایسی باتیں سنو گے، ایسے حالات پیدا ہوں گے۔ لیکن پھر کیا کہا آگے؟ صرف حالات کی نشاندہی نہیں کر دی، فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم صبر کرو گے، وَتَتَّقُوا، اور تقوی کی راہ چلو گے، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، صبر کرو گے۔ صبر کا ایک بہت ہی محدود سا مفہوم ہم لوگوں کے ذہنوں میں ہوتا ہے کہ کوئی سخت حالت آ گئی، بس اس کو برداشت کر لیا، آہو فغا نہیں کی، بس صبر کا اتنا سا ہی مفہوم ہمارے ذہنوں میں ہوتا ہے۔
میرے دوستو صبر کا جامع مفہوم ہے پورے دین پر عمل کرنا. صبر علی الطاعات اور صبر عن المعاصی، یعنی اوامر کو بجا لانا ہر حالت میں، ہر طرح کے حالات میں اوامر کو بجا لانا، اللہ کے حکم کو پورا کرنا اور ہر چھوٹے بڑے گناہ سے اپنے آپ کو بچانا. گویا پورے دین پر عمل کرنا. اگر پورے دین پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لو گے تو یاد رکھو یہ حالات بدلیں گے. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اور اس سے آگے آیت میں فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. اگر تم صبر کی راہ پر چلو گے، پورے دین کو مضبوطی سے تھام لو گے اور تقوی کی راہ اختیار کر لو گے، لا یضرکم کیدہم شیئا، جو یہ اپنے مکر پھیلا رہے ہیں، جو سازشیں اور منصوبے بنا رہے ہیں، ان کا کوئی منصوبہ کامیاب نہیں ہوگا، تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا. یہ جانتے ہیں کہ تم ان کے منصوبے سے آگاہ نہیں ہو، لیکن یاد رکھو واللہ بما یعملون محیط، اللہ کا علم ان تمام چیزوں پر محیط ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں، جو منصوبے بنا رہے ہیں، جو سازشیں یہ کر رہے ہیں. ان حالات سے نگلنا چاہتے ہو تو وہی نسخہ اختیار کرو جو ابھی تھوڑی دیر پہلے حضرت مولانا اسجد ندوی صاحب نے کہا تھا، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، آ جاؤ اللہ کی طرف، وَأَنِيبُوا إِلَى اللَّهِ، آ جاؤ اللہ کی طرف، اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ. اللہ کے ساتھ جڑو گے، اللہ کے دین کی مدد کرو گے، یعنی اللہ کے دین کو عمل میں لے آؤ گے. ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. اور میرے دوستو، اللہ جب مدد کرنے پر آ جائے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہارا بال بیکا نہیں کر سکتی. تو ہمارا علاج پہلے بھی وہی تھا، حالات سے نکلنے کا وہی علاج جو صدیق اکبر نے طے کر دیا تھا. قیامت تک وہی نسخہ ہے حالات سے نکلنے کا کہ مضبوطی سے پکڑ لو دامن حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور قرآن کریم کو مضبوطی سے پکڑ لو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، میں تم لوگوں کے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم اسے مضبوطی سے تھامے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت، یہ دو چیزیں ہیں جو ہمیں ہر قسم کے حالات سے نکالیں گی. جب ہم ان دونوں سے دور ہوں گے حالات آئیں گے، اور جب ہم ان دونوں کے قریب ہوں گے، ان کا دامن پکڑیں گے اور اپنے آپ کو مسلمان اور ایمان والا بنا کر صحیح معنوں میں ثابت کر دیں گے. دنیا تو اسی سے ڈر رہی ہے کہ یہ جو اتنی بڑی تعداد اپنے آپ کو مسلمان کہلاتی ہے، کہیں صحیح معنوں میں یہ مسلمان نہ بن جائے. ان کو فکر اس کی نہیں ہے کہ عبداللہ نام کے، عبد الرحمن نام کے اور فلاں اسلامی نام رکھنے والوں کی تعداد اتنے کروڑوں میں ہو گئی اور دنیا کی سب سے بڑی آبادی ان کی ہو گئی. انہیں اس کی فکر نہیں ہے. انہیں فکر یہ ہے کہ کہیں یہ سچے پکے مسلمان نہ بننے پائیں. وہ جانتے ہیں کہ قرآن کی صحیح تعلیمات اگر دنیا کے سامنے آ گئی تو دنیا کو اسلام کے دامن میں پناہ لینے سے کوئی طاقت روک نہیں سکتی. اس لیے وہ قرآن کے اوپر حملہ کر رہے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی اگر دنیا والوں کے سامنے آ گئی تو اسلام کے دامن میں پناہ لینے سے دنیا کو کوئی روک نہیں سکتا. اس لیے وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو نشانہ بنا رہے ہیں. اے مسلمانوں، تھام لو قرآن کو، تھام لو سنت کو، پھر دیکھو حالات کس طرح بدلیں گے. آج کا یہ جلسہ
بچوں کے حفظ قرآن کی تکمیل کی مناسبت سے منعقد کیا گیا ہے۔ میرے دوستو، ان مدرسوں کی بڑی قدر کرو۔ یہ مدرسے جو ہندوستان میں ہیں، آج ہندوستان میں جو کچھ بھی دینی رونق ہے، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ اور بلا کسی خوف کے ہمیشہ یہ کہتا آیا ہوں، جو کچھ رونق ہے ان مدرسوں کی وجہ سے ہے۔ اس ملک میں جتنی تنظیمیں اور جتنی جماعتیں ہیں، سب انہی مدرسوں کا فیض ہیں۔ یہ مدرسے نہ ہوں تو دینی تنظیموں اور جماعتوں کا اگر وجود باقی بھی رہے، لیکن ان کا رخ بدل جائے گا۔ ان کا قبلہ درست کرنے والے یہ مدرسے ہی ہیں۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ ہمیشہ یہ کہتا آیا ہوں، مدرسے نہ ہوتے تو جمعیت علماء نہ ہوتی۔ کیسے ہوتی؟ جمعیت علماء کو قائم کرنے والے کون لوگ تھے؟ وہ مدرسوں سے ہی نکل کر آئے تھے۔ شیخ الہند کی فکروں کی بنیاد پر جمعیت علماء کا قیام ہوا۔ شیخ الہند کہاں سے آئے تھے؟ مفتی کفایت اللہ کہاں سے آئے تھے؟ شیخ الاسلام مدنی کہاں سے آئے تھے؟ حفظ الرحمن سیوہاروی کہاں سے آئے تھے؟ احمد سعید کہاں سے آئے تھے؟ اور آج موجودہ دور میں جمعیت علماء کی قیادت کرنے والے جو لوگ ہیں، وہ بھی مدرسوں کے ہی ساختہ پرداختہ ہیں۔ اسی طرح آگے بڑھ کر میں یہ بھی کہتا ہوں، مدرسے نہ ہوتے تو تبلیغی جماعت بھی نہ ہوتی۔ یہ مدرسوں کا ہی فیض ہے۔ یہ کہنے کی جرأت آج بہت کم لوگوں میں ہے، لیکن بلا کسی خوف کے میں کہتا ہوں، مدرسے نہ ہوتے تو تبلیغی جماعت بھی نہ ہوتی۔ مجھے یہ بتاؤ، مولانا الیاس صاحب کہاں سے آئے تھے؟ مولانا یوسف صاحب کہاں سے آئے تھے؟ مولانا انعام صاحب کہاں سے آئے تھے؟ اور آج جو جماعت کے ذمہ داران ہیں وہ کہاں سے آئے تھے؟ سب مدرسوں کے ساختہ پرداختہ ہیں۔ تو اصل چیز ہمارے ملک میں یہ مدارس اسلامیہ ہیں اور مکاتب دینیہ ہیں۔ ان کی حفاظت کرنا، ان کو پروان چڑھانا، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ اے مسلمانوں، جب اپنے گھر کا بجٹ بناؤ تو ان مدرسوں کو بھی اپنے بجٹ میں شامل کرو۔ تمہارے محلے میں جو مدرسہ ہے، جو مکتب ہے چل رہا ہے، اس کا خرچ کیسے پورا ہو، اپنے اخراجات میں اس کو بھی شامل کرو۔ جو رونق ہے پورے ملک میں، وہ مدارس دینیہ کی ہی وجہ سے ہے۔ حضرت مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ نے ایک واقعہ سنایا تھا، جب وہ سراج العلوم بھیونڈی کے سالانہ جلسے میں تشریف لائے تھے۔ وہ واقعہ سنا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ میں لندن گیا تھا۔ لندن میں پروفیسر خلیق احمد نظامی مرحوم کے لڑکے، وہ وہاں پروفیسر تھے، ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ حضرت ابھی کچھ دنوں پہلے یہاں لندن میں یورپ کے دانشوروں کی ایک کانفرنس ہوئی تھی۔ اس کانفرنس کا موضوع یہ تھا کہ اس وقت دنیا کے لیے سب سے بڑا خطرہ کیا ہے۔ 3 دن تک وہ کانفرنس چلی۔ 3 دن کے بعد جو اعلامیہ جاری ہوا کانفرنس کا، متفقہ طور سے یورپ کے تمام دانشوروں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اس وقت دنیا کے لیے سب سے بڑا خطرہ بنیاد پرستی ہے۔ بنیاد پرستی کا مطلب جانتے ہیں؟ ہماری اور آپ کی بنیاد کیا ہے؟ قرآن و سنت ہے۔ ہم اگر قرآن و سنت سے جڑے ہیں تو گویا ہم بنیاد پرست ہیں۔ سچے پکے مسلمان ہیں تو بنیاد پرست ہیں، اور روشن خیال مسلمان ہیں، دانشور ٹائپ کے مسلمان جیسے بہت سے پائے جاتے ہیں، اس ٹائپ کے مسلمان ہیں تو ہاں، ان کو اس سے کوئی اعتراض نہیں۔ بنیاد پرستی سب سے بڑا خطرہ ہے اس وقت دنیا کے لیے۔ اور اگلی بات جو ان لوگوں نے کہی
کہ اس وقت دنیا میں بنیاد پرستی کا سب سے بڑا مرکز ہندوستان ہے۔ حضرت مولانا نے فرمایا کہ میں تو سوچ میں پڑ گیا کہ آخر ہندوستان کو بنیاد پرستی کا سب سے بڑا مرکز کیوں کہا گیا؟ کہنے لگے پھر میری سمجھ میں آیا کہ مدارس اسلامیہ کا جو نظام جال کی طرح پورے بر صغیر میں پھیلا ہوا ہے، جس کے ہوتے ہوئے ان یورپی طاقتوں کو جن کی طاقت یہ ہے کہ وہ جب چاہیں کسی ملک کے تخت پر جس کو بٹھانا چاہیں بٹھا دیں، جس ملک کے سکے کو گرانا چاہیں گرا دیں، جس کی کرنسی کو اوپر اٹھانا چاہیں اٹھا دیں، ان کا بس اگر کہیں نہیں چلتا ہے تو ان مدارس دینیہ اور مکاتب اسلامیہ پر نہیں چلتا۔ بڑی کوششیں کر لیں، پہلے تو اس طرح بدنام کیا کہ یہ دہشت گردی کے اڈے ہیں، یہاں دہشت گردی کی تعلیم دی جاتی ہے، یہاں دہشت گرد پناہ لیتے ہیں۔ جب وہ نہیں چلا تو پھر دوسرا حربہ استعمال کیا، آؤ ہم مدرسہ بورڈ بناتے ہیں، اپنے مدرسوں کو ان سے جوڑ دو، الحاق کر دو۔ کہاں ہاتھ میں جھولے لے کر کے اور گلی گلی چندے مانگتے پھر رہے ہو؟ جو پرائمری سطح کے مدرسے ہوں گے، پرائمری اسکول کے ٹیچروں کی جو تنخواہ ہوتی ہے وہ دیں گے، جو ہائی اسکول سطح کے مدرسے ہوں گے وہاں پڑھانے والوں کو ہائی اسکول کے ٹیچر کی جو تنخواہ ہوتی ہے وہ دیں گے، اور جو کالج کی سطح کے ہوں گے تو وہاں جو پروفیسر ہوتے ہیں اس جو ہے ویسی تنخواہ ہم تم کو دیں گے۔ لالچ اور خوف، اور ہمیشہ اسلام کا راستہ روکنے کے لیے یہی دو حربے باطل طاقتوں نے استعمال کیے ہیں۔ مکی زندگی میں دیکھیے، پہلے لالچ دیا گیا، اے محمد جو کام کر رہے ہو رک جاؤ، بادشاہ بنتے ہو بنا دیں گے، مال و دولت چاہیے ڈھیر لگا دیں گے، کسی خوبصورت عورت سے نکاح کرنا چاہتے ہو نکاح کرا دیں گے۔ لیکن جب لالچ دینے سے کام نہیں چلا تو اب ڈرانے دھمکانے ظلم کی چکی میں پیسنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ مدارس اسلامیہ کے ساتھ ہمارے ملک میں یہ دونوں سلسلے، جس ملک کی حکومت کے پاس اس کے اپنے منصوبوں اور پلانوں کو پورا کرنے کے لیے پیسے نہ ہوں، وہ حکومت مدارس اسلامیہ اور مکاتب دینیہ کے لیے اپنے خزانوں کے دہانے کھول دے، یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے۔ اس لیے میرے دوستو ان مدرسوں کی قدر کرو، دشمن بھی تھراتا ہے ان مدرسوں سے، کیونکہ وہ دینی غیرت جو ایک ایمان والے کو چٹان بنا دیتی ہے اور پہاڑوں سے ٹکرانے کا حوصلہ دیتی ہے، وہ دینی غیرت اگر کہیں پیدا ہوتی ہے تو انہی مدارس دینیہ میں پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا اللہ خیر الجزا۔ نہ تقریر سے ممکن ہے نہ تحریر سے ممکن، وہ کام جو انسان کا کردار کرے ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے کردار سازی کی توفیق عطا فرمائے۔